السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو پوری مکمل دیکھیں اور جناب سعادت علی کی وضاحتی کلپ آخر میں ایڈ کی گئی ہے، اسے بھی ضرور سماعت فرمائیں۔ میں اس تمام واقعے میں تعاون کرنے والوں میں جناب سید سردار صاحب صدر انجمن الانصار و مسجد بلال اور جناب ایوب صاحب صدر مسجد عرفات اور جملہ ذمہ داران اور ماشاء اللہ مسجد کے جملہ ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم ناظرین قاری، دراصل بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ پر ایک تحریر، ایک آڈیو کلپ گشت کر رہی ہے کچھ دنوں سے، جس کی تردید کے لیے ہمارے حلقے بمنہلی، حلقے مہاجر، حلقے مسجد بلال اور ساؤتھ بنگلور کے علماء کرام و ذمہ داران آج جمع ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے مسجد عرفات میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا ذمہ دار، اس واقعے کا ذمہ دار مبلغ اسلام میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب رشادی و قاسمی دامت برکاتہم کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اور حضرت اقدس مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم کے تعلق سے جو نازیبہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں حضرت کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں لکھا ہے کہ مفتی صاحب نے گھنونی حرکت کی۔ دوسرا الفاظ یہ استعمال کیا گیا کہ گمراہ گردی، اور ایک الفاظ یہ استعمال کیا گیا کہ راہ فرار اور مساجد ان کی ملک ہے۔ یہ سارے نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کی تردید میں انشاءاللہ ہمارے علماء کرام یہاں جمع ہوئے سے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا میں مبلغ اسلام حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب قاسمی و رشادی دامت برکاتہم کے تعلق سے ایک تحریر اور ایک آڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے۔ بہت سارے ساتھی بے چین ہیں اور بہت سارے ساتھیوں کو اس کی اصل حقیقت اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ تو علاقے کے ذمہ دار حضرات نے، جس میں حلقہ مہاجر اور حلقہ بمنہلی کے علماء اور ذمہ دار حضرات نے یہ فیصلہ لیا کہ لوگوں کا ذہن اس تعلق سے صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ واٹس ایپ اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسا آلہ بن چکا ہے کہ جو بھی باتیں اس کے اندر وائرل ہوتی ہیں، بہت سارا ایسا مجمع ہوتا ہے کہ اس چیز کو حقیقت تسلیم کر لیتا اور سچ تسلیم کر لیتا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، واقعہ جو پیش آیا وہ مسجد عرفات میں پیش آیا ہے۔ مسجد عرفات سبھاش نگر میں موجود ہے، اور اس سبھاش نگر کے علاقے میں 3 مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد عرفات ہے، مسجد سعد ہے، اور ایک ماشاءاللہ مسجد ہے۔ مسجد عرفات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت اقدس دامت برکاتہم صلح کرانے کے لیے آئے تھے، اور وہ سارا کا سارا واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں موجود ہے۔ سارا کا سارا واقعہ موجود ہے کہ وہاں پر حضرت بالا نے کیا گنڈا گردی کی، یا پھر گنڈوں کو لے کر آئے تھے، یا انہوں نے حرکت کی، حضرت نے راہ فرار اختیار کر لیا۔ یہ جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، ساری کی ساری چیزیں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہیں۔ مجھے اس واقعے کو بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ پوری تحریر ہر بہر موجود ہے، ہمارے حضرت مولانا ابو بکر صاحب بیان کریں گے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جھوٹ سے کام لیا گیا، جھوٹ کا سہارا لے کر کام لیا گیا ہے، جھوٹ کا سہارا لے کر کام لیا گیا ہے۔ تو حضرت تو ایک الحمدللہ بڑی سنجیدہ شخصیت ہے عالم اسلام میں۔ حضرت کے اسفار اپنے ملک بیرون ملک میں الحمدللہ مدارس والے ہوں، خانقاہ کے لائن کے ہوں، یا دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوں، سب فیضیاب اور حضرت کی شخصیت سے۔ تو اس لیے حضرت کی شخصیت کا دفاع کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، چاہے کوئی بھی عالم دین ہو، ہمارے بڑے ہوں یا ہمارے اکابرین میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسی حرکت ہوتی ہے
دفاع میں کھڑا ہوا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سارے الحمدللہ یہاں ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں، اور ذمہ دار حضرات بھی اس میں سے اکثر لوگ وہاں پر بیٹھے تھے. کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اس چیز کو بہت ہی مکر اور فریب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، دھوکہ کیا گیا ہے. دستخط کیے گئے ہیں، سارے ذمہ داران نے دستخط کیے ہیں، اور اس واقعے کی تردید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض خدمت یہ ہے کہ واٹس ایپ پر ایک تحریر اور ایک آڈیو کلپ گشت کر رہا ہے. اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے مختصر تحریر پیش خدمت ہے. حلقہ مہاجر بابانڈی بنگلور کی ایک مسجد سعاد ہے. 28 اکتوبر 2021 کو مسجد کے ساتھیوں میں کچھ اختلاف ہو گیا. نظام الدین کی طرف والے ایک صاحب نے دوسرے ساتھی کو، جن کا تعلق شورا کی جماعت سے تھا، پٹائی کر دی. اس ساتھی نے پولیس تھانے میں شکایت درج کرا دی، جس کی وجہ سے محلے میں تھوڑا سا انتشار جاری تھا. اسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے بروز منگل 2 نومبر 2021 کو دونوں طرف کے ساتھی مسجد عرفات میں جمع ہوئے تاکہ محلے میں انتشار ختم ہو جائے. اس مناسبت سے محلے کے دونوں طرف کے ساتھی جمع تھے. حلقے کے ساتھیوں نے حضرت مفتی اسلم صاحب رشادی دامت برکاتہ، جو ہمارے علاقے کے سنجیدہ اور علمی شخصیت تھے، مدعو کیا. آپ تنہا آئے. آپ نے 1-2 سوالات کے جوابات دیے. اس مجلس میں کوئی جھگڑا یا لڑائی مار پیٹ نہیں ہوئی. اتفاقاً اسی دوران جناب سعادت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. پھر دونوں طرف کے ساتھیوں نے ان کی تیمارداری کی. حضرت مفتی صاحب نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور اسی مجلس میں صحت کی دعا فرما کر واپس ہو گئے. اصل واقعہ یہی ہے. محترم حضرات، مذکورہ واقعے سے چند باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں. نمبر 1، مشورے کی جگہ مسجد عرفات ہے، نہ کہ مسجد سعاد. نمبر 2، حضرت مفتی صاحب تنہا اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے. آپ کے ساتھ کوئی شخص نہیں آیا. حضرت مفتی صاحب کی آمد سے پہلے ہی دونوں فریق جماعت تھے. مفتی صاحب کسی جماعت کو ساتھ نہیں لائے. حضرت مفتی صاحب حلقے والوں کی اصرار پر اس مجلس میں شریک ہوئے تھے، خود نہیں آئے. اب تک صوبہ کرناٹک میں نظام الدین سے تعلق رکھنے والے امام کو برطرف نہیں کیا گیا ہے. الحمدللہ صوبہ کرناٹک میں ماحول بھی نہیں ہے. محترم قارئین، اس تحریر سے آپ کو یقین ہو گیا ہوگا واٹس ایپ پر جو تحریر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ سے متعلق گشت کر رہی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. لکھنے والے نے صوبہ کرناٹک کی ایک معناز علمی و دعوتی شخصیت کو بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے. یہی وجہ ہے کہ نظام الدین سے تعلق رکھنے والے احباب کو بھی واٹس ایپ پر گشت کرنے کی تحریر پر اطمینان نہیں ہے. تعجب سے تصدیق کے لیے رابطے کر رہے ہیں. ایسی شخصیت جس کے مخالف بھی شناخواہ ہیں، ان کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانا نہایت بے شرمی کی بات ہے. اگر اس میں کچھ حقیقت ہوتی تو تحریر لکھنے والا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کم سے کم اپنے نام کا اظہار کرتا. ایک بے نام ہو کر پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ ساری سازشیں کر رہا ہے. اللہ اسے نیک ہدایت دے. فقط ذمہ داران و علماء سعود بابانڈی بنگلور، حلقہ مہاجر و حلقہ بلال، اور الحمدللہ میں بھی اس مجلس میں شروع تا آخر موجود تھا اور اس سارے واقعے کے بھی چشمدید بابانڈی کی عوام اور علماء کی جماعت اس پورے واقعے سے بہت زیادہ شرمندہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں اس طرح کا گھنونا واقعہ پیش آیا، جس کی ترتیب تمام علماء اکرام نے آپ کے سامنے پیش کی. الاجماع النظائر میں ابن نجیب مصری علیہ الرحمہ نے علماء کی توہین پر لکھا ہے: الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، کہ علماء اور علم کی اہانت اور مذاق کفر ہے. میں تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں
کہ علماء کے تعلق سے بولنا ہو یا کچھ چیزیں واٹس ایپ اور فیس بک میں فارورڈ کرنا ہو تو اس کی طرح اسے اچھی طرح تحقیق کریں اور معلوم کریں، اس کے بغیر شیئر نہ کریں، ورنہ آپ بھی اس جرم میں شامل ہو جائیں۔ آدمی نے یہ عمل کیا ہے، اسے چاہیے کہ فوراً حضرت مفتی صاحب کی معذرت کرے، توبہ استغفار اگر وہ کرے گا تب بھی اس کی توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنی اس تحریر اور آڈیو کلپ کے ذریعے ایک ایسے عالم کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے جس تکلیف کی وجہ سے ان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب کی معافی پر اللہ بھی اسے معاف فرمائے۔ جنہیں علماء اکرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں سارے علماء اکرام اس کی تردید کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے جلد سے جلد انہیں معافی مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعادت علی مسجد 7 سے بول رہا ہوں۔ پچھلی مرتبہ میں ایک آڈیو وائرل کی تھی، اس میں ساؤنڈ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ کر رہا ہوں۔ مسجد عرفات میں ایک اہم مسئلے پر ایک میٹنگ طے کی گئی تھی، اس میں ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ دار، چند ذمہ دار، عرفات مسجد کے ذمہ دار اور سعد مسجد کے چند ذمہ دار اس میں شریک تھے، اور حلقے والے بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے، مہاجر حلقے کے چند ذمہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ اس میں مفتی اسلم صاحب کو بلایا گیا تھا، وہ خود آئے نہیں تھے، وہ بلایا گیا تھا کہ اس مسئلے پر بات چیت کے لیے۔ میں پچھلی آڈیو میں وضاحت کر چکا ہوں کیا مسئلہ ہے، وہ اور دوبارہ اس پر مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے مفتی صاحب آئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی۔ اس دوران مجھے بےہوشی ہو گئی اور ہاسپٹل مجھے ایڈمٹ کیا گیا، اور ہاسپٹل میں میرا علاج ہوا، اور ڈسچارج کے بعد میں جب گھر واپس ہوا تو ساری باتیں جو ہے میرے سامنے آئیں کہ کوئی احباب آڈیو بنا کر واٹس ایپ میں اور یوٹیوب میں جو ہے وائرل کر رہے ہیں۔ اب وہ میں نے سنا، تو سننے کے بعد اس میں نے وہ آڈیو اور واٹس ایپ میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے غلط کہا ہے، اور پچھلی آڈیو میں بھی میں نے وہ وضاحت کی ہے کیا مسئلہ تھا، کس عنوان پر بات ہوئی تھی، اور سارے چیزیں میں نے وضاحت کی تھی۔ دوبارہ میں کر رہا ہوں۔ وہ جو بولے ہیں کہ وہاں پر 100 سے 200 150 لوگ آئے تھے، گنڈے آئے تھے، اور وہاں گالی گلوچ کرے، ڈرائے دھمکائے، یہ سارے چیزیں غلط ہیں۔ یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، غلط ہیں، ایسا کچھ وہاں پر ہوا نہیں ہے۔ بات چیت ہو رہی تھی، محلے کے نوجوان بھی تھے اور مسجد کے ذمہ داران بھی تھے، یہ بات چیت ہو رہی تھی مسئلے پر۔ اس دوران مجھے طبیعت خراب ہے، اسی لیے کیا ہے میں اپنی طرف سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو احباب جو وائرل کر رہے ہیں وہ برائے مہربانی اس کو بند کر دیں، کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ میں پچھلی بار بھی کہا ہوں، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، محبتیں نہیں بڑھتی، اسی لیے اس کو بند کر دیں، کیونکہ یہ سبھاش نگر کے اندر ذمہ داران بھی عرفات مسجد کے اور ماشاءاللہ کے بیٹھ کر یہ مشورہ کیے، اور انہوں نے مجھ سے درخواست بھی کی کہ آپ دوبارہ آڈیو کو وائرل کریں، کیونکہ یہ عالموں کی عزت کا سوال ہے، کیونکہ بلا وجہ کوئی کیے بغیر اس طرح سے آڈیو کو وائرل کرنا درست نہیں ہے۔